اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 52۔ انسان دنیا میں سخت ترین آزمائش اور امتحان میں اور اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس راستے کو راہ حق و حق کار کہتے ہیں، اور اس راستے میں متلاشی حق کا مقابلہ اس کے ایمان کے مطابق اور مقام کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اس سخت امتحان کا آغاز نفس امارہ اور پھر لوامہ پھر ملہمہ میں ہوتا ہے، جہاں صادق دل سے کوشش کرنے والوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتے، اور بار بار اس کی روح کی پاکیزگی کے لیے اس کو نئے سے نئے مجاہدہ میں ڈالا جاتا ہے۔ مگر اس دوران اللہ تعالیٰ انسان کی خاص طور پر خوابوں کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ نفس امارہ لوامہ ملہمہ اللہ اور انسان کے درمیان حجاب ہیں، اور مقصد امتحان ان حجابوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو عین نفس لوامہ اور ملہمہ کے پردوں میں اور نفس مطمئنہ کے دروازے کے قریب جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ خواب آتے ہیں جن کا ذکر ہم اس کنٹینٹ میں کریں گے۔ یہ خواب انسان کی پرسکون پریشانیوں سے دور، دنیاوی الجھنوں سے دور اور خاص طور پر خود کی پہچان ہونے کے وقت آتے ہیں۔ ان خوابوں کو نفسانی نوعیت کے خواب کہتے ہیں، مگر یہ خواب نفس مطمئنہ میں داخل ہونے یا حجاب لوامہ و ملہمہ کے قریب اور اندر ہونے کے وقت آتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ان خوابوں کی جن کو کسی طور پر بھی روحانیت میں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کنٹینٹ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا خواب، جانوروں یا پرندوں کو دیکھنا اور ان کا بنا ہوا گوشت خواب میں کھانا۔ اگر کوئی شخص خواب میں مختلف جانوروں و پرندوں کا گوشت جو کہ بنا ہوا ہو کھاتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے تو یہ خواب اس کے نفس مطمئنہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جنت میں نفس مطمئنہ کی غذا اسی قسم کی ہوگی۔ مگر اہم امر یہ کہ یہ جانور جنت سے تعلق رکھنے والے ہوں اور حلال جانور ہوں یا حلال پرندے ہوں۔ یہ حالت یعنی خواب دیکھنا اس انسان کی نفس مطمئنہ کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جن میں اسے ذہنی و قلبی سکون، روشنی، خود کی پہچان ہونے کے بارے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ خواب آغاز سفر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بات کرتے ہیں دیگر جانوروں کی۔ گائے کا خواب میں دیکھنا یا گوشت کھانا۔ اللہ کے راستے میں بھوک انسان کو اللہ کے قریب اور کثرت اللہ سے دور کرتی ہے۔ گائے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دنیا میں زراعت یعنی کھیتی باڑی کے لیے آئی ہے اور جنت کے زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ اہل مجاہدہ اور اہل محاسبہ اگر خواب میں گائے کو دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے کھانے پینے پر حرص و ہوس اور لالچ کے ختم ہونے کے بارے میں دلالت کرتا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والا شخص جو مجاہدہ سے قبل کھانے پینے میں خیال یا تمیز نہ کرتا تھا، اخلاقیات سے دور تھا، کھانے کی میز کے اوصاف سے واقف نہ تھا اور اس کا منتہی نظر محض کھانا پینا اور کھانے پینے میں کثرت کرنا تھا، اب وہ شخص نے اپنی ان کمزوریوں میں قابو کر لیا ہے اور نفس کی اس حالت کے مقام مطمئنہ میں آ گیا ہے، کیونکہ کسی چیز کی کثرت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خواب ایک بہت اہم خواب ہے اور روحانیت میں بھوک ہی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے انسان کی کھانے پینے کے معاملے میں نفسانی کیفیت پر غلبہ حاصل ہونے کو۔ دوسرا انتہائی اہم خواب، حچر کا خواب میں دیکھنا۔ جو شخص خواب میں حچر کو دیکھتا ہے تو حچر صفت مطمئنہ یعنی انسان کے دل اور ذہن اور نفس کی انتہائی کمتر حالت کو بیان کرتا ہے۔ جو خواب میں حچر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عبادت میں سست اور کاہل ہے اور اس کا تکبر یعنی ایگو اور دنیاوی خواہشات، خود پسندی اس کے نفس میں ابھی طاقتور ہیں اور روحانی ترقی اور بلندی میں پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کی روحانی کوششیں صرف تکبر، ایگو اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار اور حقیقی توبہ کثرت سے کرے اور نیک عمال کرے تاکہ اسے روحانی فائدہ ہو سکے۔
تیسرا اہم خواب گدھے کا خواب میں دیکھنا۔ گدھا جنت کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کی بہتری کے لیے پیدا کیا گیا۔ گدھا کا خواب میں دیکھنا نفس اور دنیاوی ضرورتوں کی اور تکبر و انا یعنی ایگو اور خود غرضی کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ انسان کا نفس ایک جانور ہے جو روح کا بوجھ اٹھانا اس کا اصل کام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کا غلام ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنے کندھوں پر گدھے کو یعنی اپنے نفس کو اٹھا رکھا ہے، لیکن انسان حقیقی وہی ہے جو گدھے کو دنیاوی ضرورتوں کے لیے محض مختص رکھتا ہے، نہ کہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر اس کی مکمل پیروی کرتا ہے اور اس کے علاوہ حلال و حرام اور اوامر و نہی کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ لہذا گدھا کا خواب میں دیکھنا دنیاوی معاملات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اگلا خواب اونٹ کا خواب میں دیکھنا یا گوشت کھانا۔ روحانی سفر میں اور حق و حقیقار کی تلاش میں ایک طاقتور ترین اور انتہائی اہم خواب ہے۔ اونٹ جو کہ ظاہری و باطنی کعبہ کی زینت کے لیے جنت سے آیا ہے اور جنت کا جانور ہے اور جنت کی روشنی سے پیدا کیا گیا، اسی لیے ہر وقت اطمینان میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الجاشیہ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ تو اہل حکمت کا کہنا ہے کہ انسان کی روح اور اونٹ میں بہت مماثلت یعنی ریزیمبلنس ہے۔ اس بارے مکمل کنٹینٹ آئندہ جاری کریں گے، مگر بات کریں خواب میں اونٹ دیکھنے کی تو جب طالب راہ اہل مجاہدہ اپنی نمازوں، اذکار، قرآن کی تلاوت اور روحانی سرگرمیوں اور دیگر روحانی امور میں مستقل ہو جاتا ہے، وقت کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے اور وقت کی پابندی میں تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اور ایسا کرنے کی بجائے جب اطمینان قلب سے پابند ہو جاتا ہے تو اس کو خواب میں اونٹ دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے کی عبادات محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے جاری ہو چکی ہوتی ہیں اور باطن ہی تو در حقیقت انسان اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ یہ خواب مکمل طور پر روح کے بارے میں ہے، یعنی روح کو جو انسان کے امور کی وجہ سے پہلے زخمی تھی تو اب وہ شخص کی روح امن و سکون اور سلامتی میں آ گئی ہے۔ اس خواب کے بعد مزید مستقل مزاجی لازم ہوتی ہے کیونکہ یہ راہ سخت ترین ہے جہاں آرام و سکون ہرگز نہیں، مگر اس کے باوجود اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اگلا خواب گھوڑے کا خواب میں دیکھنا۔ گھوڑا جنت کے خوشبودار پھول سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے گھوڑا انسان کے لیے راحت و محبت و سکون کے ساتھ انسان کی خدمت گزار ہوتا ہے اور جنت سے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے لیے آیا ہے۔ جو شخص خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے تو وہ خواب دیکھنے والے کی خود شناسی اور خود کی پہچان ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں انسان بہت سے شکوک و شبہات، اپنے امور اور روحانی و دنیاوی میں الجھن کا شکار ہوتا ہے اور ہر معاملہ میں کسی سے مدد لینے، رہنمائی لینے اور راستہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس مقام پر اس کو یہ خواب آتا ہے کہ کہیں غلط راستہ یا کام نہ کر ڈالے۔ تو اس مقام پر یہ خواب اس بات کی دلالت ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے نفس کے تمام لغزشوں، امور اور اپنے روحانی معاملات کو جان چکا ہے اور اپنے بارے آگاہ ہو چکا ہے۔ لہذا اب آگاہ کیا جاتا ہے کہ تمام امور میں اپنے اوپر اعتماد رکھ کر اپنا تمام معاملہ روحانی و دنیاوی خود دیکھے اور اوامر و نہی کی پیروی کرے۔ واضح رہے کہ خواب میں گھوڑا دیکھنا خواب دیکھنے والے پر ماضی کی برائی، اپنے امور اور ہر معاملے کا علم کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ اس انسان کو در حقیقت پشیمانی ہو رہی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے اور راستہ کے دوران اطمینان نہیں ہوتا، مگر یہ خواب بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور انسان کی پہچان کے بارے ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوابوں اور اپنی حکمت کے ذریعے انسان کو راستہ اور روشنی دکھاتا ہے۔ بکری کا خواب میں دیکھنا۔ بکری جنت کے شہد سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے بکری کے جسم کا ہر حصہ اہمیت اور فائدے مند ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ الانعام میں بکری کے بارے ذکر ہے۔ بکری کا خواب اس وقت اہل تلاش حق کو آتا ہے جب وہ شخص اللہ کے راستے میں سخت مجاہدہ اور نفس لوامہ اور ملحمہ کے مقام میں سخت جنگ سے نبض آزما ہوتا ہے۔ تمام دروازے بند، مگر دل، روح اور زبان اللہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ بھوک و پیاس
غم و علم کا سامان اس کی زندگی کی زینت ہوتا ہے، مگر عین اس میدان میں یہ ہوا بانا انسان کے نفس لوامہ ملہمہ سے گزرنے اور نفس مطمئنہ کے قریب آنے اور اللہ کی جانب سے عبادات کی قبولیت کے ساتھ راحت و سکون، الوہاب الرزاق کے تحائف، غیبی مدد، امداد و نصرت اور حق و حق کار، باسط اور فتح کی جانب سے دروازے کھلنے اور سکون و راحت حاصل ہونے اور نفس مطمئنہ پانے کی عکاسی کرتا ہے۔ در حقیقت بکری کا خواب میں دیکھنا انسان کے سخت تکلیف سے گزرتے ہوئے نفس امارہ لوامہ و ملہمہ کی قربانی، یعنی ان پر فتح یاب ہونے اور راحت کی خوشخبری ہوتا ہے۔ ان خوابوں کی اور بھی بہت سی علامات و تعبیریں ہیں جن کا آئندہ تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن یا ہماری ای میل میں ہم سے رابطہ کریں۔ بے شک ہمارا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے، ہماری توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اسی حق و حق کار کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔